أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، یہ جو اتنا بڑا نظام وضع کیا ہے، ایک دن آئے گا یہ ساری کائنات تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور کر دیا جائے گا، چاند ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، پہاڑ جو اتنے عظیم الشان نظر آتے ہیں، مضبوط نظر آتے ہیں، بلند و بالا نظر آتے ہیں، اپنی استقامت کے ساتھ زمین میں گاڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ پہاڑ ایسے اڑیں گے کالعہن المنفوش، جیسے روئی کو دھنا جاتا ہے اور روئی کے ریشے اڑتے ہیں، ایسے اس دن جب اس کائنات کو تباہ و برباد کیا جائے گا، اس دن یہ مضبوط پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے ریشوں کی طرح فضا میں، ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ بہت بڑا دن ہوگا، بہت عظیم دن ہوگا، بہت ہولناک دن ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوم القیامہ کے نام سے یاد کیا، قائم ہونے والی قیامت کا دن، یوم الدین کے نام سے یاد کیا کہ فیصلے کا، انصاف کا دن ہوگا، یوم الخروج کا نام دیا کہ لوگ ایک جہان دنیا سے نکل کے دوسرے جہان کی طرف جائیں گے، یوم الوعید کا نام دیا کہ اس دن وعدے اور وعید کا دن ہوگا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا وعدہ پورا کر دکھائیں گے اور کچھ لوگوں کے لیے وعید ہوگی۔ یوم الخلود کا نام دیا کہ ایسا دن جس کے بعد کائنات کو ہمیشگی ہے، اگر جنت ہے تو جنت والوں کو ہمیشگی ہے، اگر جہنم ہے تو جہنم والوں کو ہمیشگی ہے، اس کے بعد پھر فنا نہیں ہے، خلود ہے، ہمیشگی ہے۔ یوم الفصل کا نام دیا، فیصلے کا دن، فیصلے کا دن ہوگا، حق و باطل کے درمیان، کھرے کھوٹے کے درمیان، فرما بردار و نافرمان کے درمیان، مسلم و کافر کے درمیان، انعام والے اور عذاب والے کے درمیان، خوش نصیب و بد نصیب کے درمیان، کیونکہ دنیا میں فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ دنیا میں مشکل ہے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔
کبھی انسان حق و باطل کے اندر ڈاواڈول نظر آتا ہے، کبھی وہ کنفیوز نظر آتا ہے، کبھی وہ شک اور وہم کا شکار نظر آتا ہے، کبھی وہ اپنے خدا کے وجود کے بارے میں شک و شبہ کا شکار نظر آتا ہے، آیا خدا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہوگا؟ واقعی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے رہے ہیں یا یہ لوگوں کی کئی ہزار سالوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں؟ آیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کوئی تحریر ہے، کسی ادیب کا کوئی کلام ہے؟ آیا واقعی ہی انسان کو کائنات میں اس دنیا سے مرنے کے بعد دوبارہ ایک جہان آباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو دنیا میں فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ حق والے اپنے دلائل ذکر کرتے ہیں، کائنات کے دلائل ذکر کرتے ہیں، خدا کے وجود پہ دلائل ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی حقانیت پر دلائل ذکر کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت اور فطرت کے مطابق ہونے پر دلائل ذکر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاک ہستی کے بارے میں دلائل ذکر کرتے ہیں، لیکن فیصلہ تو نہیں ہو پاتا۔ جو نہیں مانتا وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ہم بندر اور چمپینزی سے بنے تھے، ہومو سیپین سے بنے تھے، وہ کہتا ہے کوئی آدم تو نہیں تھے، کسی آدم کو میں نہیں مانتا کہ کوئی آدم تھا، اس آدم کو حوا کے ساتھ اس کا ملاپ ہوا، اس سے پھر انسانیت وجود میں آئی، میں نہیں مانتا۔ ہمیں تو کئی ارب سال پہلے، بلین اینڈ بلین ایئرس اگو، ہمیں تو کچھ ہومو سیپینز کے، چمپینزیوں کے ایسے ڈھانچے ملے ہیں ہڈیوں کے، اور اگر چمپینزی کا اور انسان کا ڈی این اے کیا جائے تو 99.99 ان کا ڈی این اے آپس میں میچ کرتا ہے، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ انسان پہلے چمپینزی تھا، اس کے بعد ارتقاء کر کے ایوولوشن کے ذریعے انسان اس سٹیج پر پہنچا ہے۔ اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس کا بابا آدم کوئی نہیں، اس کا باپ کوئی نہیں، اس کی ماں کوئی نہیں تھی پیچھے سے۔ یہ تو ایک حادثے سے، اتفاق سے یہ کائنات ایسے ہی وجود میں آ گئی، اس کا نظام شمسی بن گیا، اس کا سولر سسٹم بن گیا، اس میں سیارے آ گئے، اس میں آکسیجن آ گئی، اس میں ہائیڈروجن آ گئی، اس میں ایٹم کے اندر نیوٹران پروٹان آ گئے، یہ ساری چیزیں بس ایسے ہی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الفصل سے پکارا ہے کہ فیصلے کا دن۔ دنیا میں ہم دلائل دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں لے سکتے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ دنیا میں دلائل دیے جا سکتے ہیں، جو نہ مانے، نعوذ باللہ خدا کو گالی دے، قرآن کو برا کہے، نبی علیہ السلام کو برا کہے، دین اسلام کو برا کہے، جنت جہنم کا مذاق اڑائے، ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے، ہم دلائل دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الفصل قرار دیا ہے، فیصلے کا دن، فیصلہ ہوگا حق و باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، ماننے والے اور نہ ماننے والے کے درمیان۔ اس دن پتہ چلے گا کہ آیا اس کائنات کو کوئی بنانے والا تھا جس نے اس کائنات کو دوبارہ تباہ کیا، تباہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھایا۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتا میرے بندے، سامنے کھڑا کر کے بتا میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس دن عین الیقین آئے گا، ثم لترونها عین الیقین، اپنی ان آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے تم مشاہدہ کرو گے، لیکن اس دن کا مشاہدہ قیامت کے دن، اگر دنیا میں انکار کیا تھا، قیامت کے دن کے مشاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مشاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک استاد اپنے طالب علم کو ایک نصاب میں کتاب پڑھاتا ہے، طالب علم اس دن چھٹی پہ ہوتا ہے، یا طالب علم نے غور نہیں کیا ہوتا، یا طالب علم کو بھول جاتا ہے، ایک سوال آ جاتا ہے پیپر کے اندر میٹرک کے امتحان میں کہ آپ اس کا جواب دو، اور یہ 20 نمبر کا 15 نمبر کا سوال ہے۔ وہ طالب علم اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کمرہ امتحان میں، کہتا ہے یہ تو سوال، یہ تو ہمارے نصاب میں تھا نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو ہمارے کورس میں تھا ہی نہیں، یہ آؤٹ آف کورس آ گیا ہے، یہ نہیں تھا ہمارے کورس میں۔ وہ کہتے ہیں بھائی کورس میں موجود ہے، آپ کی بک کے اندر موجود ہے۔ نہیں، میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے۔ وہ انکار پہ انکار۔ اچھا پھر تو کرتا رہے انکار، پیپر تو دے۔ وہ کہتا ہے میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے اگر 15 نمبر کٹے نا تو پھر میں انشاءاللہ کیس کروں گا گجرانوالہ بورڈ پہ۔ ٹھیک ہے جی، کر لیو تسی۔
اب پیپر دے کے گھر چلا گیا, گھر جا کتاب کھولی تو وہ سوال تو موجود تھا. تیرے انکار کرنے سے وہ تیری کتاب سے سوال نکل نہیں جائے گا. کوئی خدا کا انکار کرتا ہے, قیامت کا انکار کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرتا ہے, یہ قرآن کا انکار کرتا ہے, اس کا انکار کرنے سے کہ کہتے ہیں نا قیامت قائم کوئی نہیں ہوگی, اس کے بعد حساب کتاب نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہوگی. تیرے انکار کرنے سے قیامت رک نہیں سکتی. چونکہ تو انکار کر رہا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے. بندہ نہیں مندا پیا, جنی دیر تک بھائی اور من نہ انی دیر تک قیامت میں قائم ہے. آپ کے انکار کرنے سے جو ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, خدا کا منکر ہے, آخرت کا منکر ہے, اس کے انکار کرنے سے دنیا کا نظام نہ بننے سے رک سکتا تھا. ایک بندہ کہتا ہے کائنات بنانے والا کوئی نہیں ہے, اس کے نہ ماننے سے اس کا بنانے والا بیچ میں سے غائب نہیں ہو جائے گا کہ بنانے والا ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں مانتا اس لیے نہیں ہے. ایک بندہ کہے, مثال ذرا اور طرح کیا, لیکن ایک بندہ کہے میرا کوئی باپ ہی نہیں ہے, میں بن باپ کے دنیا میں آیا ہوں. وہ کہ میں نہیں مانتا میرا کوئی باپ ہے. وہ کہ جیسے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے, میں بھی ایسے ہی ابتدان دنیا میں آیا تھا. اس کے باپ اس کا موجود ہے, لیکن وہ انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کرنے سے باپ کو خانے سے نکالا نہیں جاتا. ہاں, اس کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یوم الفصل, اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الفصل قرار دیا, فیصلے کا دن. دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ سمجھا سکتے ہیں, دلائل دے سکتے ہیں, انسان غور و فکر کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ واقعی یہ سچ ہے یا یہ سچ ہے. اور کبھی کبھار اسلام کو ماننے والے شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں, مانے جا رہے ہوتے ہیں لیکن شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ان کے سارے شکوک و شبہات کا جواب ملے گا یوم الفصل. قیامت کا دن فیصلہ ہوگا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اور صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. یوم الحشر, یوم الحساب, حساب کتاب لیا جائے گا. یوم الآزفہ, یوم الجم, لوگوں کو اکٹھا کرنے کا دن ہوگا. یوم الطلاق, ملاقات کا دن ہوگا. یوم التناد, بلایا جائے گا. یوم التغابن, الساعہ, الغاشیہ, ڈھانپ لانے والا دن ہوگا. القاریہ, کھٹکھٹانے والا دن ہوگا. الواقعہ, اچانک پیش آنے والا دن ہوگا. الحاقہ, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن کو نام دیے ہیں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. وَكُنَّا نَتَذَاكَرُ, ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے, کچھ چیزوں کو ذکر کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تذاکرون, کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ حذیفہ ابن یمان اور صحابہ کہتے ہیں نذکر الساعہ, یا رسول اللہ ہم قیامت کے دن کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن لا تقوم الساعہ حتی تروا قبلها 10 آیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو, تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی نشانی الدخان, آگ کا نکلنا. ایک آگ نکلے گی جو بہت بڑی آگ ہوگی, وہ عرب کی سرزمین سے نکلے, یہی زیادہ قرین قیاس ہے. الدخان پہلی نشانی, بہت بڑی آگ ہوگی. الدجال, دوسری بڑی نشانی مسیح الدجال ہوگا. تیسری نشانی دابہ, زمین سے ایک چوپایا نکلے گا, جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ پھٹا تھا اور اس سے نکلی تھی, ایسے ہی زمین پھٹے گی اور اس سے ایک چوپایا نکلے گا, دابۃ الارض اس کو کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلم الناس, وہ زمین سے جو چوپایا نکلے گا وہ لوگوں سے ان کی زبان کے اندر کلام کرے گا. وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا, اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, مشرق سے روز طلوع ہوتا ہے, لیکن بڑی نشانی قیامت کے قائم ہونے کی بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. وَنُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونا. چھٹی بڑی نشانی وَیَأْجُوجُ وَمَأْجُوج,
یاجوج اور ماجوج دو بڑی فساد کرنے والی طاقتور قوموں کا نکلنا، جو زمین کا سارا ذخیرہ، سارا پانی تباہ و برباد کر دیں گے، زمین پہ اتنا خون بہائیں گے، اتنا خون بہائیں گے کہ زمین پہ کسی ذی روح چیز کو زندہ نہیں چھوڑیں گے سوائے ان لوگوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑ کے اوپر پناہ لیے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی انسان ہی ہوں گے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اتنی بڑی تخلیق ہوگی انسانوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنے جنگجو ہوں گے کہ کسی انسان کا، یہاں تک کہ حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی دجال کے خلاف لڑیں گے، لیکن یاجوج ماجوج کے خلاف لڑنے کی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مجاہدین اور مسلمانوں کو بھی صلاحیت نہیں دیں گے، طاقت نہیں دیں گے، ان کا مقابلہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا یاجوج ماجوج کا، اللہ ہی ان سے نپٹے گا، لیکن وہ ذکر کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ وَثَلَاثُ خَسَفَاتٍ، 3 زمین میں دنسائے جانے کے بڑے واقعات ہوں گے، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، ایک مشرق کے علاقے کے اندر، مشرق کے علاقے کے اندر، نبی پاک مدینہ میں ہے تو مدینہ کا یہ سارا مشرق ہے، ایک مشرق کے اندر زمین میں دنسائے جانے کا واقعہ، زمین کھلے گی لوگ اس میں دنس جائیں گے۔ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، اور ایک مغرب کے اندر زمین کے اندر دنسائے جانے کا واقعہ ہوگا۔ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور ایک زمین میں دنسائے جانے کا واقعہ جزیرہ عرب کے اندر واقع ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُ ذَلِكَ، یہ جو 10 نشانیاں بیان ہوئیں ان میں سے 10ویں اور آخری نشانی جس کے بعد قیامت فوراً قائم ہوگی، بلکہ وہ قیامت کی طرف ایک اعلان ہوگا، نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ، ایک آگ یمن سے نکلے گی اور وہ آگ لوگوں کو گھیر کے اکٹھا کر کے وہ ان کے حشر والی جگہ پر جہاں قیامت قائم ہونی ہے وہ آگ ان کو گھیر کے لے کے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں۔ قیامت اچانک قائم ہوگی، یہ نہیں کہ قیامت قائم ہونے میں وقت لگے گا، کہ قیامت قائم ہو رہی ہے 2 مہینے 6 مہینے سال، اتنی بڑی کائنات کو تباہ کرنا ہے تو اس کے تباہ ہونے کے لیے کوئی مہینے چاہیے ہوں، سال چاہیے ہوں، نہیں، بغتتاً، اچانک، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت اتنی جلدی قائم ہوگی، نبی پاک نے فرمایا 2 بندے کپڑا کھولیں گے، ایک کپڑا بیچنے والا، ایک کپڑا خریدنے والا، نبی پاک نے فرمایا وہ کپڑا کھولیں گے اور کھول کے وہ کپڑے کو دیکھ رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی وہ سودا نہیں کر لیں گے ان کا، ایک کپڑا کھولے گا جیسے تھان کھولتے ہیں آپ اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہوگا، ابھی ان کا سودا پکا نہیں ہوگا، لا تقومن الساعہ، قیامت قائم ہو چکی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی اونٹنی اور لیاری جانور کے پاس دودھ دھونے کے لیے جائے گا، اس کا دودھ نکالے گا اور دودھ نکال کے اپنے دودھ کے پیالے کو اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا، لا یطعمہ لتقومن الساعہ، وہ دودھ دھو کے برتن میں ڈال کے پینے کے لیے اٹھائے گا، ابھی وہ ایک لقمہ بھی اور ایک گھونٹ دودھ کا نہیں بھرے گا کہ قیامت قائم ہو چکی ہوگی، بغتتاً، اچانک قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے اندر، تیسری مثال یہ دے دی کہ کوئی بندہ اپنے پانی پینے کے لیے ہوز بنا رہا ہے، ہوز، اس کو لیپ کر رہا ہے، پلستر کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی پلستر کر کے اس میں پانی ڈال کر پانی نہیں پیے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو چکی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی مثال اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی قیامت کے جلدی قائم ہونے کی، یطعمها حتی تقوم الساعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے ایک لقمہ اٹھائے گا کھانے کے لیے، روٹی کا لقمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے منہ میں حلق سے نیچے نہیں اتارے گا کہ قیامت قائم ہو چکی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جس دن پر سورج طلوع ہوتا ہے سب سے افضل ترین 7 دنوں کے اندر دن جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا،
وَفِيهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةِ جنت میں داخلہ ملا تو جمعہ کے دن، وَفِيهِ اُخْرِجَ مِنْهَا اور جمعہ کے دن ہی جنت سے ان کو نکالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ مَاتَ آدم، آدم علیہ السلام کی موت بھی ہوئی، فوت بھی ہوئے آدم علیہ السلام تو جمعہ کے دن، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ اور قیامت بھی نبی پاک نے فرمایا قائم ہوگی تو جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ کس دن قائم ہوگی؟ ایک مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جمعہ کا دن ہوتا ہے نا، مَا بِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آپ نے فرمایا جتنے بھی چوپائے ہیں نا، جتنے بھی چوپائے، درند، چرند، پرند، انسان اور جنوں کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کی آمد سے پہلے سحری کے وقت وہ چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، جمعہ کے دن کے ڈر کی وجہ سے کہ اس دن قیامت قائم ہونی ہے سوائے جن و انس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا رسول اللہ آپ خوش کیوں نہیں ہیں، آپ بڑے غم زدہ لگ رہے ہیں، بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم وصاحب السور قد التقم، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ میں یہ جانتا ہوں کہ قیامت کے دن جس اسرافیل فرشتے نے سور پھونکنا ہے، سور پھونکنے کے لیے وہ سور کو، وہ جو سینگ ہے جس میں آواز دینی ہے، وہ اپنے منہ کے اندر لے چکا ہے پھونک مارنے کے لیے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اور وہ اس کو پھونک مارے اور قیامت قائم ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ اپنے منہ میں لے چکا ہے اس کو پھونک مارنے کے لیے، اسرائیل فرشتہ اس نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اس کو، میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ مجھے پتہ ہے کہ اسرافیل سور پھونکنے کے لیے بالکل تیار ہے، جس کے بعد کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحج کی پہلی آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا بہت بڑا زلزلہ ہوگا، آپ دیکھیں گے اس دن کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والی قیامت جب قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اس کی وحشت اتنی ہوگی، اس کا خوف اتنا ہوگا، اس کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ماں اس دن اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات نازل کرتے ہیں، جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ قد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جسم کی کمزوری کی وجہ سے، عمر کے بڑھنے کی وجہ سے میرے بال سفید نہیں ہوئے، چند بال نبی پاک کے 10 یا 20 بال سفید تھے پورے سر اور داڑھی میں، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ شیبتنی مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے ان آیات نے جن آیات کے اندر قیامت کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر سورہ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اس کا زلزلہ آئے گا، اس زلزلے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اور جس ماں کے پیٹ میں حمل ہوگا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے گا، اتنی زیادہ ہولناکی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایسے جیسے نشے کے اندر مدہوش ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اور انہوں نے کوئی نشہ نہیں پیا ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو اٹھایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے مجھ کو اٹھایا جائے گا پوری انسانیت میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ عزلا، کل قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا ننگے پیر ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، مرد ختنے کے بغیر ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ الرجال والنساء الا ينظر احدهم الى احدهم بعضهم الى بعض، یا رسول اللہ مرد اور عورتیں
کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں کہا، عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، عائشہ قیامت کے دن اتنی ہولناکی ہوگی، اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ کسی کو اس بات کی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکے۔ جرت کیسے ہو، انسان کو اپنی پڑی ہو، مر رہا ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ اللہ نہ کرے کسی بھی بڑے اجتماع کے اندر اگر یہ اعلان ہو جائے کہ بم پھٹنے والا ہے، یہاں پر بم لگا ہوا ہے، آپ ذرا تصور کریں، اور خبر بھی سچی ہو، کوئی آفیشیل خبر دے کہ یہاں پر بم ہے، جلدی اس مال سے نکلیں، اور 4-5 ہزار بندہ اس مال کے اندر موجود ہو۔ اس کے بعد کسی کو ہوش رہتی ہے کہ بھائی صاحب میرا بھائی کدھر ہے، میری ماں کدھر ہے؟ یہ تو دنیا کی مثال ہے، وہ بم پھٹ بھی سکتا ہے، نہیں بھی پھٹ سکتا، اور پھٹے بھی تو ضروری ہے کہ میں مروں گا یا نہیں مروں گا یہ بھی یقینی نہیں ہے، اور مر بھی جاؤں گا تو دنیا کا مرنا ہے۔ تو اسی طرح کہیں بم پھٹ جائے اور بندوں کو پتہ بھی ہو کہ بم پھٹا ہے اس مجمع کے اندر لیکن ہم بچ گئے ہیں، اس کے بعد جو بگدڑ مچتی ہے اندازہ کیا کبھی؟ تو قیامت کے دن سید عائشہ فرماتی ہے الرجال والنساء، مرد اور عورت کٹھے بے لباس ہے، کوئی دیکھے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا معاملہ اتنا سخت ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو اس بات کی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ یہ قیامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن زمین کو ایک روٹی کی مانند بیضوی شکل کا کر دیا جائے گا، جس طرح ایک روٹی ہوتی ہے نا، اس طرح زمین کو کل قیامت کے دن کر دیا جائے گا، بالکل چٹیل ہوگی، ہموار ہوگی زمین۔ جب دوبارہ زمین کو ایک دفعہ تباہ کر کے زلزلہ لا کے زمین کو دوبارہ ہموار کیا جائے گا، نہ یہاں کوئی دریا ہوگا، نہ سمندر ہوگا، نہ کوئی پانی ہوگا، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوں گے، بالکل زمین ایک چٹیل ہموار برابر میدان اور روٹی کے ٹکڑے کی طرح، روٹی کی طرح جس طرح بنی ہوتی ہے اس طرح گول ہوگی زمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تدن الشمس حتی تکون کا مقدار میل، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن سورج کو اتنا قریب کیا جائے گا، اتنا قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کتنا؟ 1 میل کے فاصلے پر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا اور لوگ اپنے اپنے بدعمالیوں کے برابر، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنے جسم کان پٹیوں تک نبی پاک نے فرمایا پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سورج قریب کر دیا جائے گا۔ اور پھر آگے بات ہے بھئی سارے لوگ ہی قیامت سورج قریب کر دیا جائے گا، سارے لوگ پسینے میں ہوں گے؟ نہیں، ایمان والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون سے لوگ؟ الامام العادل، عادل حکمران، وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ، نماز، ہر نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور ایسے 2 خوش نصیب آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایسا شخص جس نے تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ڈر سے، جب اس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی کے اندر بیٹھ کے اس بندے کی آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ بھی خوش نصیب ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک ایسا شخص رجل دعت امرأۃ ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسا بہادر، دلیر، غیرت مند نوجوان جس کو حسن و جمال والی عورت اور بڑے خاندان اور عہدے والی عورت نے
گناہ کی تنہائی کے اندر دعوت دی، اور اس نے یہ کہہ کے اس نوجوان نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، عورت خوبصورت بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، اور بڑے عہدے والی بھی ہے، وہ اس کو کہتی ہے میرے ساتھ برائی کر لے۔ یہ نوجوان بہادر دلیر نوجوان، غیرت مند نوجوان، یہ اس سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، تنہائی کے اندر بھی کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا میں برائی کے اندر ملوث نہیں ہو سکتا۔ جس نے ایسی بدکاری کی، گناہ کی دعوت کو جس نوجوان نے ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام نے ٹھکرایا تھا۔ وہ دروازوں کے پیچھے ملکہ ہے، ملکہ، عام عورت نہیں، ملکہ ہے، محل کی مالک ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، عزیز مصر کے بعد مصر کی سب سے زیادہ با اثر خاتون ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو تنہائی کے اندر کہتی ہے حیت لک قال معاذ اللہ، وہ کہتی ہے ادھر آؤ یوسف۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ پھر یوسف علیہ السلام دوڑتے ہیں، پھر دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ عورت پیچھے سے قمیض پکڑتی ہے، پھر وہ قمیض پھٹتی ہے، یوسف علیہ السلام پہ مقدمہ چلتا ہے، پھر شاہد شاہد من اہلہا، گھر سے ایک شخص گواہی دیتا، کہتے ہیں وہ بچہ تھا، اس نے کہا تھا قمیض دیکھ لو، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جان چھڑا کے بھاگ رہا تھا، وہ پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دیکھا گیا، یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ پھر ان عورتوں نے مکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کو پھنسا لیں، یوسف علیہ السلام اللہ کی رحمت سے بچے رہے۔ پھر مکر کرنے کی یہ دیر ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر کئی سال تک گزارنے پڑے، جو گناہ انہوں نے کیا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کیا دنیا ہے جی، یوسف علیہ السلام اس جرم میں جیل کے اندر قید تنہائی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کس جرم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس بات کی جیل مل رہی ہے۔ ایسا بھی کبھی کوئی دنیا کے اندر ایسا بھی قیدی دیکھا ہے؟ گناہ کرنے پہ، جرم کرنے پہ، چوری کرنے پہ بندے کو جیل ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کی جیل ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام پاک دامنی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں نوجوان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتواں وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا کریں گے، جس بندے نے کوئی صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ نبی پاک نے فرمایا ایسے خرچ کیا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں آج؟ کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، ہم کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، انسٹاگرام پہ ڈال، ٹک ٹاک پہ ڈال۔ او بھائی اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر جمع کرواؤ، اس کو فیس بک کی ٹائم لائن پہ جمع نہ کرواؤ۔ فیس بک کی ٹائم لائن تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتی، اگر اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بہت ساری باتیں ذکر کی جو میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، نظام درم برم ہو جائے گا، یہ سولر سسٹم، سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، ستارے ختم ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑنے لگیں گے پہاڑوں کی کیا حیثیت ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات ذکر کرتا ہوں، انسان نہ اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتا ہے، انسان کو یہ وہم ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بہت بڑی مخلوق۔ سورہ غافر، سورہ المومن، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او انسان ذرا غور کر، تیری پیدائش، تیری تخلیق، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے جو اللہ نے بنایا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ، زمین کی طرف دیکھ، کائنات کی طرف دیکھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین کو پیدا کرنا انسان کی تخلیق سے بہت بڑی بات ہے۔ انسان کی تخلیق تو کچھ بھی نہیں ہے آسمانوں کے مقابلے میں۔ ہاں انسان افضل اور اللہ تعالیٰ کی سب سے اشرف مخلوق ضرور ہے اگر یہ اللہ کا فرما بردار بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تخلیق نہیں ہے۔ آسمانوں کی تخلیق، زمینوں کی تخلیق، اس کائنات کا نظام، بھلا جو فزکس کو پڑھتے ہیں، ایسے حیرانگی کی بات ہے فزکس پڑھنے سے بندے کو زیادہ ایماندار ہونا چاہیے، ایمان اس کا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر فطرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کائنات کام کیسے کرتی ہے، بنی کیسے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کیونکہ نصاب کے اندر یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ انسان کوانٹم فزکس کو پڑھ کے انسان خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ خدا کا انکار کرتا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جتنا بڑا فزسسٹ ہوتا اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوتا، کہ ایسا نظام
جس کو میں اتنی گہرائی سے پڑھ رہا ہوں اور میں اس کے ابھی تک 100ویں اور کروڑویں کائنات کے حصے تک بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکا، تو جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے وہ رب کیا چیز ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، نصاب میں جہاں پر اتنی فزکس کی بڑی بڑی کارناموں کو رکھا جاتا ہے، ساتھ ہی اس میں ایوولوشن کا نظریہ بھی رکھ جاتا ہے کہ کائنات ایوولوشن کے ذریعے وجود کے اندر آئی ہے، اس کا کوئی خالق موجود نہیں ہے۔ قیامت قائم ہو گئی جی، اس کے بعد معاملات ہیں، میزان ہے، ترازو لگے گا، نیک اعمال برے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیک اعمال کا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس بندے کا نیک اعمال کا ترازو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھاری ہوگا، وہ عیش و عشرت کی زندگی کے اندر ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا کم ہو گیا، نیک اعمال کم ہو گئے، فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ نَارٌ حَامِیَہ، تمہیں کیا پتا ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ کھولتی ہوئی گرم آگ ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے، جیسے دشمن کے ایمبوش میں بیٹھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عما یتساءلون کے اندر ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کے ایمبوش لگا کے بیٹھی ہے مجرموں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جہنم، پتہ ہے جہنم کتنی بڑی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا لہا سبعون یوتا بجہنم یوم القیامت لہا 70 الف زمام مع کل زمام 70 الف ملک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیو، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کو باندھ کے لایا جائے گا میدان محشر کے اندر، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو ایک 70,000 فرشتے نے تھام رکھا ہوگا۔ ہم نے کیلکولیٹر مارا، دنیا کا کیلکولیٹر کہتا ہے 4,90,00,000 فرشتے صرف جہنم کو باندھ کے گھسیٹ کے قابو کر کے، وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ قابو نہیں ہوتی، اس کو قابو کرنے کے لیے 4,90,00,000 فرشتے اس پر متعین ہوں گے اور اس کو قابو کر کے میدان محشر میں لوگوں کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب سارے کافر ڈال دیے جائیں گے نا جہنم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول هل من مزید، وہ آگے سے کہے گی اللہ اور بھی ہیں تو مجرم لے آ، میری اتنی وسعت ہے کہ یہ بھرنے والی نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت دھماکے کی آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ پتہ ہے دھماکہ کہاں سے ہوا ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا آج سے 70,000 سال پہلے، کتنا؟ 70,000 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اوپر والے خانے سے گرایا گیا تھا، وہ لڑکتا ہوا 70,000 سال کے سفر کے بعد آج جہنم کے نیچے والے پیندے پہ پہنچا ہے، اس کے گرنے کی آواز اللہ تعالیٰ نے تم کو سنائی ہے۔ میں اشتقت النار الی ربہا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، قیامت نے اپنے رب سے شکایت کی، اکل بعضی بعضا، اے اللہ جہنم کا کچھ حصہ بہت ٹھنڈا ہے، کچھ حصہ بہت گرم ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اللہ مجھے اجازت دے میں ایک سانس لے سکوں۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی جہنم کو آزادی دی۔ کتنے سال میں؟ 1 سال میں 2 سانس۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو نا، بہت گرمی، یہ جہنم جب سانس باہر نکالتی ہے نا تو دنیا کے اندر گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جہنم سب سال میں دوسرا سانس لیتی ہے، یہ سانس کو اندر کھینچے گی، ساری حرارت کو سک کر لے گی، تو دنیا کے اندر نبی پاک نے فرمایا جب سردی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس کو اندر لے کے جانے کی وجہ سے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب پتہ کیا ہے؟ ہلکا عذاب، ویسے جہنم کا کوئی عذاب ہلکا نہیں ہے، وہ جہنم خود ہلکی نہیں ہے، لیکن اس کا ہلکا عذاب جو باقی لوگوں کافروں کے حساب سے ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک کافر کو، اللہ کے دشمن کو سب سے ہلکا عذاب یہ دیا جا سکتا ہے جہنمی کو کہ اس کے پاؤں کے اندر، اور اس کو کوئی عذاب نہ اس کا چہرہ جلایا جائے نہ اس کو آگ میں جھونکا جائے، بلکہ نبی پاک نے فرمایا اس کو آگ کی بنے ہوئے جوتے اس کے پاؤں کے اندر پہنا دیے جائیں۔ یغلی منہ دماغہ،
پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس سے اس کا دماغ کھول اٹھے گا، اس سے اس کا دماغ کھول اٹھے گا۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی، اس پر غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں، بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں، بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے جہنم اس مقصد کے لیے نہیں بنائی کہ اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈالنا ہے، مجھے اور آپ کو، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ جو بات نہیں مانے گا اس کو ڈالنا ہے۔ اللہ نے جہنم بنا کے یہ مقصد نہیں ہے میں نے بندے جہنم میں بھیجنے ہیں۔ اللہ نے جہنم کو بنایا، جنت کو بھی بنایا۔ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشی یہ ہے کہ میری جہنم کی بجائے بندے جنت میں زیادہ جائیں، لیکن جو نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جہنم سامنے ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کافر سے پوچھیں گے، نافرمان سے پوچھیں گے، کیا بتا ساری دنیا، ساری زمین کے خزانے اگر تیری مٹھی میں ہوتے، تیری ملکیت ہوتے، اکنت تفتدی بہا، کیا ساری زمین کی بادشاہی جہنم سے بچنے کے لیے تو فدیہ میں، جرمانے میں مجھے دے سکتا تھا؟ وہ بندہ کہے گا نام یا اللہ، ساری دنیا بھی میری مٹھی میں ہوتی نا تو میں جہنم سے بچنے کے لیے ساری دنیا دے دیتا، ساری زمین کے خزانے دیتا۔ آگے جواب ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسالو کا اہون من ذالک، میں نے ساری زمین کے خزانے تو بندے تجھ سے مانگے ہی نہیں تھے، میں نے تجھ سے اس سے زیادہ، اس سے آسان بات کا سوال کیا تھا دنیا کے اندر۔ میں نے زمین کے خزانے نہیں مانگے تھے جہنم سے بچنے کے لیے، میں نے اس سے آسان چیز کا بندے تجھ سے سوال کیا تھا، اللہ تشرک بی شیئا، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اتنی سادی بات بندے کا کیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سجدہ نہ کرے، رکوع نہ کرے، نظر نیاز نہ کرے۔ بندے کا کچھ جاتا ہے؟ وہ جاتا نہیں، کچھ نہ کچھ آتا ہی ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ بندہ بابوں سے، قبروں سے، پتھروں سے، منکوں سے، تسبیحوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، وہم نہیں رہتا، غیر اللہ کا وہم نہیں رہتا کہ بابا جی نو کنڈ کر کے لگے تو لت بھن دین گے۔ بندے کو ڈر رہتا ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہتا ہے زمین کے خزانے دے دوں، میں نے تو آسان سی بات کہی تھی کہ میرے ساتھ شرک، لیکن تو نے فابیتا، تو نے انکار کر دیا، تو کہتا ہے میں شرک کرتا ہی رہوں گا۔ اب یہ پھر کر تو اس بات کو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جہنم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نارکم، یہ جو دنیا میں تم آگ جلاتے ہو نا، کتنی آگ ہے۔ پھر آگ کی بھی، لوہا پگھلانے کے لیے آگ کو اور ڈگری پہ چاہیے، سٹیل پگھلانے کے لیے آگ کو اور ڈگری پہ لے کے جانا ہے، ایلومینیم کو پگھلانے کے لیے آگ کو زیادہ ڈگری پہ لے کے جانا پڑتا ہے۔ اس طرح دنیا کی مختلف داتیں، یہ کتنی کوئی آگ کو جلا لو گے، کتنا زیادہ ڈگری پہ لے جاؤ گے اس کو۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جو دنیا کی تمہاری آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ زبردست ہے اور زیادہ تپش والی ہے۔ صحابہ رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ انہا لکافیہ، عذاب دینے کے لیے جہنم کی آگ اتنی 70 گنا بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن اتنے غیظ و غضب میں ہوں گے کافروں اور مشرکوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑھایا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قیامت بھی آگ ہی رہنی ہے اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے۔ جو مر گیا، ایک اور حدیث بھی ہے، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ مر گیا نا اس کی قیامت آج ہی قائم ہو گئی۔ آج ہی میں صبح ادھر اسلام آباد میں تھا، ادھر صبح کے درس میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا یہ جو ہم کیلکولیٹر پہ حساب کرتے رہتے ہیں، میرے اینے آ گئے، اینے ٹر گئے، اتنے پیسے آ گئے، اتنے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے، اتنے لے لیے، اتنے دے دیے، اتنی پراپرٹی بنا لی، بہت اچھی بات ہے، حلال مال کماؤ، پراپرٹیاں بناؤ، اللہ کو کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن پھر بھی سوچنے کی بات ہے، اگر میں ابھی ممبر پہ کھڑا کھڑا میں مر جاؤں، میرے بھی تو کوئی حساب کتاب ہوں گے نا، لین دین، کیلکولیٹر میں بھی پھیرتا ہوں نا، ماڑا بندہ آپ بھی پھیرتے ہیں۔ اگر میں ابھی مر جاؤں، سوال پوچھو اپنے آپ سے، میرے مرتے ساتھ ہی، بلکہ مرنا تو دور کی بات ہے، مرنے سے پہلے ہی ملک الموت آتا ہوا ادھر سے مجھے نظر آ جائے، میرے کیلکولیٹر ادھر ہی ختم ہو گئے، ختم، کیلکولیٹر ختم، جائیدادیں ختم، سب کچھ ختم ہو جائے، ابھی ادھر سے نظر آئے مالک۔ یہ ہم صرف اور صرف دنیا کے اندر جتنے کیلکولیٹر مار رہے ہیں نا، ملک الموت کی ایک جھلک پڑنی ہے، اللہ کی قسم سب کچھ ختم ہو جائے، پھر انسان کہے گا سب کچھ لے لو اللہ،
مجھے جہنم سے آزادی دے دو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرنا، اور سارا سال ہمیشہ ہی عبادت نہیں کرتے رہنا، دن میں 5 نمازیں پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں 40 سے 50 منٹ لگتے ہوں گے، سال میں 1 دفعہ روزے رکھنے ہیں، مال ہے تو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی، زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے، اتنی تھوڑی سی بات۔ بھائی کو نہیں ستانا، ناجائز قبضے نہیں کرنے، سود نہیں کھانا، جوا نہیں کھانا، زنا بدکاری نہیں کرنی، اور جو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کے حساب سے حلال چیزیں پیدا کی ہیں جاؤ کھاؤ یاشی کرو۔ میں نے تو اتنی سی چیز مانگی تھی۔ بندہ مر گیا، ملک الموت نظر آیا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ بھائی صاحب سارے کیلکولیٹر بند ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے بہتر ہے وہ کیلکولیٹر اس وقت بند ہو اور بندے کو پچھتاوا ہو، لیکن گزرا ہوا وقت پھر واپس نہ آئے۔ تو میرے بھائی آج وقت ہے، 1 لمحے کے لیے، 1 لمحے کے لیے، سارا سال نہیں، 1 لمحے کے لیے اللہ کے سامنے کوئی ایسا گڑ گڑائیں، ایسا روئیں، ایسا قطرہ ٹپکے کہ اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے، اور آئندہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔